لہٰذا رمضان میں دن میں روزے کا حکم ہے اور رات کے قیام کو عبادت قرار دیا ہے۔ روزے کی تفصیل ہوئی ہے اور دو کام ہے، دن میں روزہ رکھنا ہے اور رات کے قیام کی عبادت یعنی تراویح ہے۔ دن میں روزہ رکھنا، رات میں تراویح پڑھنا ہے۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی انسان روزہ تو رہ رہا ہے لیکن تراویح کا اہتمام نہیں کر رہا، تراویح کی پابندی نہیں کر رہا، تو وہ گنہگار ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اگر تراویح چھوڑ رہے ہیں تو ایسے وقت میں گناہ ہوگا، ان کو گناہ ہوگا، سنت مؤکدہ ہے۔ آج لوگ بہت سارے مرد حضرات روزہ تو رکھتے ہیں لیکن تراویح کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کی صحیح معنی میں قدردانی نہیں ہے۔ دن میں تو روزہ رکھیں، آدھا کام ہوا ہے، روزہ تو رکھیں، رات کی عبادت۔ بعض لوگ تو نعوذ باللہ من ذالک عشاء کی نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں اور تراویح افطار کے بعد سو جاتے ہیں تو بس نیند لگ جاتی ہے، نہ ان کی عشاء غائب ہے، ان کی تراویح غائب ہے۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ خاص طور پر خواتین بھی جو ہے صبح سے شام تک کام کر کے تھک جاتی ہیں اور رات میں تراویح پر اتنا دھیان نہیں دیتی ہیں، 20 رکعت تراویح اب اس کو بوجھ سمجھتی ہیں۔ میرے بھائیو، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے، جان جائیں گے لیکن رمضان میں ہم جو ہے روزے کو نہیں چھوڑیں گے اور تراویح کو نہیں چھوڑیں گے۔ تراویح سنت ہے، تراویح سنت ہے، اس سنت کو ہم زندہ کرنا ہے۔ 20 رکعت تراویح ہے، تراویح جو ہے جو تراویح کو چھوڑیں گے وہ گنہگار مانا جائے گا۔ تراویح جس طرح مرد کے لیے ہے اسی طرح عورت کے لیے ہی ہے، مگر بعض مرد اور عورت روزہ تو رہتے ہیں مگر تراویح چھوڑ دیتے ہیں، بہت بری بات ہے۔ رمضان کا مہینہ ہی نیکیوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے، تو پھر یہاں بھی شیطان کی بات کیوں مانے؟ تراویح ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک روایت ہے، حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تراویح کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لوگ رمضان کے روزے اللہ کی رضا کے لیے رکھے تو ان کے سب پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور ایسے ہی جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے رمضان کی راتوں میں نوافل تراویح وغیرہ پڑھتے ہیں، تہجد پڑھیں گے، ان کے بھی سب پہلے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرما رہے دو چیزوں، اس حدیث میں دو جملے ہیں، من صام رمضان، من قام رمضان، صام رمضان روزے رکھنا ہے، قام رمضان رمضان میں ٹہرنا یعنی تراویح میں ٹہرنا ہے، نوافل میں ٹہرنا ہے، تہجد پڑھنا ہے۔ تو لہٰذا اس کی خاص طور پر 20 رکعت تراویح ہے جس کے اندر جو ہے انسان کو ٹہرنا پڑتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے رمضان کی راتوں میں تراویح، نوافل، تہجد وغیرہ کے لیے ٹہرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اللہ معاف کر دیتے ہیں ان کے سارے گناہ۔ تو رات میں تراویح پڑھنے والوں کے تمام بندوں کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ جب ایسا آفر رمضان میں اللہ تعالیٰ دیے ہیں تو پھر کون ہے جو اس آفر کو چھوڑ لے؟ جو اس آفر کو چھوڑ لے؟ قبر میں جائیں گے تو تڑپنا پڑے گا، قبر میں جائیں گے تو تڑپنا پڑے گا، کیونکہ 24 گھنٹوں کی زندگی میں ہم اللہ کی نافرمانیاں زیادہ کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے والے عمل ہم کم کرتے ہیں، اور ہمارا دل دماغ عبادت کی طرف کم جاتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے عمل کی طرف دل دماغ زیادہ جاتا ہے۔ جب ایسا زندگی گزارے تو پھر مرنے کے بعد قبر میں کیا حال ہوگا؟ اگر اس آفر کو بھی چھوڑ لیے تو پھر قبر میں حسرت اور افسوس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، تو تراویح بھی ہرگز نہیں چھوڑنی چاہیے، اس کی فضیلت ہمیں یہاں پہ مل گئی ہے۔ اللہ کے نبی فرما دیے کہ جو تراویح کا اہتمام کرے گا، جو تراویح پڑھے گا، نوافل تہجد کا اہتمام کرے گا تو پھر اللہ اس کے اگلے پچھلے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ لہٰذا رمضان کا روزہ اور تراویح ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔